أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 226 نمبر آیہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. قسم کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل کا ذکر ہم نے پچھلی آیہ مقدسہ میں پڑھا کہ وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور کسی نیک کام سے رکنے کے لیے قسم کو اپنی ڈھال نہ بنائے. اس آیہ مقدسہ میں ایک اور قسم کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا عرب کے ہاں خاص طور پر رواج تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے. 4 مہینے تک ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھاتے. اس کو فقہی زبان میں یا قرآن کی زبان میں ایلا کہا جاتا ہے. ایلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ قسم کھا لیں کہ ہم 4 مہینے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے. تو اس کا شرعی حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے، یولون من نسائہم، جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک وہ رکے رہے. یعنی انہوں نے قسم کھائی کہ وہ 4 مہینے اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کریں گے. تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی قسم کو توڑیں یا اس مدت کو پورا کریں. اگر وہ اپنی قسم کو توڑتے ہیں اور بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ انہیں ادا کرنا ہوگا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور 4 مہینے تک مسلسل اپنی قسم پر قائم رہتے ہیں تو 4 مہینے گزرنے کے بعد ان کی زوجہ کو 1 طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. جس طرح کہ یہ عرب کے ہاں اس کا تصور تھا تو اس کی مدت کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد اس کے حکم کو بیان کیا گیا. فَإِنْ فَاؤوا، اگر وہ قسم کو پورا کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وہ 4 مہینے ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اس لیے 4 مہینے گزرنے پر 1 طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ ان کے طلاق کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر وہ طلاق نہیں دینا چاہتے پھر اپنی قسم کو توڑیں اور رجوع کر لیں، پھر قسم کا کفارہ ادا کریں اور جس طرح پہلے سے بطور میاں بیوی ان کا تعلق اور رشتہ تھا وہ قائم اور دائم رہے گا. یہاں اس مسئلے کو ان 2 آیات مقدسہ میں بیان کیا گیا. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہاں وہ خواتین جن کو طلاق دی جاتی ہے ان کی عدت کا ذکر ہے. مختلف عدت کے بیان ہیں قرآن مجید کے اندر اور ان کا تعلق خواتین کی مختلف حالتوں کے ساتھ. یہاں پر وہ خاتون جن کو ماہواری آتی ہو ان کی عدت کا ذکر ہے کہ وہ خواتین جن کو طلاق دے دی گئی ہے. والمطلقات، جن خواتین کو طلاق دے دی گئی ہو، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 ماہواری تک. یعنی 3 ماہواری ان کی عدت ہے جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے.
یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ بعض 3 مہینے کہتے ہیں جی 3 مہینے عدت ہوگی، 90 دن عدت ہوگی، تو 90 دن یا 3 مہینے عدت جو ہے وہ عام خواتین کے لیے نہیں ہے۔ وہ 3 مہینوں کی جو عدت ہے وہ ان خواتین کے ہے کہ جو زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور اب ماہواری نہیں آتی، اور جن خواتین کو ماہواری آتی ہوگی ان کے لیے شرعی طور پر 3 ماہواریاں عدت ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ روک لیں، چھپا لیں ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، یعنی ان خواتین کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے۔ ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہیں۔ یعنی عدت کے حوالے سے چونکہ یہ تعلق ماہواری کا تعلق خاتون کے بتانے کے ساتھ ہی ہوگا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز غلط بیانی کے ساتھ بیان کرے، وہ درست بیان کرے اور عدت کو صحیح طور پر بتائے کہ واقعتاً ماہواری ہے نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے بتانے پر 3 ماہواریاں گزرنے پر عدت ختم ہوگی۔ پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، یا جو بھی آگے والا شرعی طور پر احکام ہوں گے، انشاءاللہ مزید آگے بیان کریں گے اس کو۔ اگر ان کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو کوئی بات چھپائے نہیں، ساری باتیں ظاہر کر کے واضح کر کے بیان کر دیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لانے میں اس حوالے سے اگر ان کا اصلاح کا ارادہ ہو۔ اگر آپس میں اکٹھے ارادہ بن گیا کہ ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو عدت کے دوران وہ اس کو رجوع کر سکتے ہیں۔ طلاق کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے طلاق رجعی اور ایک ہے طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جو ایسے الفاظ سے دی جاتی ہے جو عام طور پر طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی لفظ طلاق ہے جس طرح، تو اگر آدمی نے لفظ طلاق سے طلاق دی تو 1 مرتبہ دی تو یہ 1 طلاق رجعی ہوگی، 2 مرتبہ دی تو 2 طلاق رجعی ہوں گی۔ عدت گزرنے سے پہلے آدمی ویسے رجوع کر سکتا ہے، زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، یا اس کو کہہ دے جی میں صلح کر لیتا ہوں، یا جو بھی، اور عمل زوجیت ادا کرنے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدمی کو 3 ہی طلاقیں دینے کا حق حاصل ہے، اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ دوسری طلاق جو ہے وہ ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے جو عام طور پر طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لیکن اس میں مفہوم لیا جا سکتا ہے، طلاق کا مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، دیگر مفہوم بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اس کا تعلق اس کی نیت کے ساتھ ہوگا، یا جو خاتون اور شوہر کی حالت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، یا اس طرح کے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے طلاق بھی مراد ہو سکتی ہے اور دوسرا کوئی اور چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، تو اس میں اس کی نیت کو دیکھا جائے گا یا حالت کو دیکھا جائے گا، مذاکرہ طلاق کی حالت ہے، جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر طلاق بائنہ ہو گئی، یعنی طلاق کنایہ الفاظ کے ساتھ جو ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی، تو طلاق بائنہ کے بعد 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے دوران بھی اور عدت کے بعد بھی۔ اسی طرح طلاق رجعی جو ہوتی ہے، 1 ہو تو عدت گزرنے کے بعد وہ خود بخود بائنہ ہو جاتی، اب بھی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، 1 طلاق دی ہوں یا 2 طلاقیں دی ہوں، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہوں تو پھر دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جس طرح کے ان پر یعنی فرائض ہیں معروف طریقے کے ساتھ۔ خواتین کے جس طرح فرائض ہیں اس طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، مردوں کے اپنے حقوق ہیں، اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ مرد اپنی ازواج کے حقوق ادا کریں اور ازواج اپنے مردوں کے حقوق ادا کریں، کوئی کسی کے حق میں کوتاہی نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ تو اپنے حق لیتا رہے اور خاتون کو اس کے حق ادا نہ کرے۔ شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اس کو سختی سے منع فرمایا۔ دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کو حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ علیحدہ سے بات ہے کہ مرد کو مختلف اعتبارات سے ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، گھر کا سربراہ ہونے کے اعتبار سے، گھر کے جملہ مالی معاملات چلانے کے اعتبار سے، اور دیگر امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھے، اپنی ہر بات کو وہ درست سمجھے اور عورت کو اس کے حقوق ادا نہ کرے یا ظلم کرے، یا اپنے ایک درجہ فضیلت کا یہ اعتبار لے کہ میں جو ہے وہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہوں اور یہ جو ہے وہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ قطعاً اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام عطا فرمائے ہیں یہ اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ان پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ آج کے اس درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ وہ لوگ جو 4 مہینے تک اپنی ازواج کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، وہ اگر قسم کو پورا کریں گے تو 4 مہینوں کے بعد طلاق بائنہ ہو جائے گی، جس کو ایلا کہا جاتا ہے، اور اگر وہ قسم توڑ دیتے ہیں تو قسم کا کفارہ ادا کریں گے، پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خاتون کے عدت کا یہاں ذکر ہے کہ جن خواتین کو ماہواری آتی ہوگی ان کی عدت 3 مینسز ہیں، 3 ماہواریاں ہیں، وہ جب گزریں گی تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ درست طور پر عدت کے حوالے سے مسائل کو بیان کریں، اپنی عدت کو چھپائیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک چیز پیدا کی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، درست بات کریں، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے لیے حقوق بیان فرمائے ہیں ایسے ہی خواتین کے بھی حقوق ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ازواج کے حقوق ادا کریں، ازواج کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں۔ دونوں کے تعلق کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور اس میں تمام معاملات کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اگر کوئی فضیلت دی ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں، اس کو مان لینے کے اندر بھلائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم نے فضیلت دی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن مردوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اس فضیلت کا غلط فائدہ اٹھائیں اور حقوق بھی ادا نہ کریں اور اس پر جو ہے وہ خواتین کو ظلم کا شکار بنائیں، جس طرح کے بعض جگہوں پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔